السلام علیکم۔ جہانگیر ترین گروپ سے تعلق رکھنے والے تمام MPs جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر پہنچے، جہاں ان تمام اراکین سے جہانگیر ترین نے حلف لیا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں، میں کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کروں گا۔ حکومت جاتی ہے تو جائے، جو کوئی بھی کرپشن میں ملوث نکلا، شوگر مافیا کے خلاف پھر بھی کارروائی کروں گا۔ اگر جہانگیر ترین بھی ملوث ہوا تو اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ساری صورتحال کے پیش نظر جہانگیر ترین صاحب کا ہم خیال گروپ اب باقاعدہ طور پر سامنے آ چکا ہے۔ پنجاب میں آپ کو بخوبی معلوم ہے، جب PTI الیکشن جیتی تھی تو پنجاب کے جتنے بھی MPs تھے جہانگیر ترین صاحب ہی لائے تھے۔ ویسی صورتحال میں ایک تو چینی کا بحران پیدا ہوا، جسے عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ مصنوعی بحران ہے، مہنگائی کرنے کے لیے یہ بحران پیدا کیا گیا اور چینی کو مہنگا بھی کیا گیا۔ اب شوگر مافیا کے خلاف عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر کارروائی کا حکم دیا تھا۔ اس میں جہانگیر ترین صاحب بھی ملوث تھے اور بھی بڑے بڑے لوگ شامل تھے اس میں۔ تاہم جہانگیر ترین صاحب چاہتے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو میں بلیک میل کروں تاکہ میرے خلاف جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ بند ہوں، اور دوسری جانب جہانگیر ترین صاحب اپنائے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف زیادتی ہو رہی ہے۔ بقول جہانگیر ترین صاحب کے کہ وہ کسی قسم کی کرپشن میں ملوث نہیں ہیں، تو اب معاملہ بڑا گرم ہو چکا ہے۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے، یہاں آنے والی ہماری تمام نئی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں گی۔ جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت میرے خلاف انتقامی کارروائیاں کرتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے ہم خیال گروپ بنانا پڑا، اور یہ گروپ میں نے آج کا نہیں بہت پہلے کا بنایا ہوا ہے، اور میں کل بھی PTI کا حصہ تھا، آج بھی ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، لیکن ہمارے کچھ تحفظات ہیں۔ صورتحال میں اسد عمر صاحب نے ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا جب بھی کوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا وہ کہیں گے یہ لو یہ پڑا ہوا ہے تمہارا اقتدار اور میں گڑ جا رہا ہوں۔ دباؤ تو وہ قبول کریں گے ہی نہیں، اور نہ ہی ان کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ اسد عمر صاحب کا یہ بیان سیاسی حلقوں میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے قبل بھی جہانگیر ترین صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اختلاف سارا اسی بنیاد پر ہی ہے کہ میرے خلاف کارروائیاں کیوں کروائی جا رہی ہیں، کیونکہ FIA نے باقاعدہ طور پر شوگر مافیا کے خلاف تحقیقات کا آغاز کرنا تھا۔ اب ان کے پاس اتنے وسیع اختیارات آئے تو اب شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ احتساب اگر سب کے لیے نہ ہو تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک طرف آپ کو معلوم ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب جب سینٹ کی جنرل نشست ہارے تھے، وہاں پر انہیں PTI کو جب شکست دی پیپلز پارٹی نے، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک خطاب کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، اقتدار میرا جاتا ہے تو جائے، لیکن ان کے خلاف مافیا کے خلاف میں ہمیشہ کارروائی کرتا رہوں گا۔ پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب قومی اسمبلی آئے اور انہوں نے وہاں پر آ کر اعتماد کا ووٹ حاصل کیا، اور اب ایسے میں جہانگیر ترین صاحب عدالت بھی پیش ہوئے، وہاں پر بھی انہوں نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ اور دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سینیٹر علی ظفر صاحب کو شوگر مافیا کے حوالے سے جہانگیر ترین صاحب کے معاملے کو دیکھنے کے لیے تحقیقات کا حکم دیا تھا، اور اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ علی ظفر صاحب نے جہانگیر ترین سے متعلق تمام تر تحقیقات مکمل کر لی ہیں، اور وہ یہ جلد رپورٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پیش کریں گے۔ اور عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں اگر جہانگیر ترین بھی کرپشن میں ملوث نکلا تو اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور اب تحقیقات مکمل ہونے کے بعد دیکھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی کروائیں گے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سب سے قریبی ساتھی بتائے جاتے تھے، دونوں کی دوستی کے بڑے چرچے ہوتے تھے، یہاں تک کہ جہانگیر ترین صاحب کا ہیلی کاپٹر وزیر اعظم عمران خان صاحب استعمال کیا کرتے تھے، اور کہنے والے خصوصاً اپوزیشن کی جانب سے یہ الزامات لگائے جاتے تھے کہ عمران خان صاحب کے گھر کا کچن جہانگیر ترین صاحب چلاتے تھے۔ اب ایسی صورتحال میں ان کی جب گورنمنٹ آئی تو چینی بحران پیدا ہوا، چینی مہنگی ہوئی، تو اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز ہوا۔ دراصل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کسانوں کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے تھے، جن میں جو گنے کی کاشتکاری ہے، گنا فوراً طور پر مل مالکان کو نومبر میں ہی بیچا جائے گا، کی رقم کی جو ادائیگی ہے وہ 15 دن کے اندر اندر کی جائے گی، یعنی مل کے جو مالکان ہیں 15 دن کے اندر اندر کسانوں کو پیسے دیں گے۔ تاہم اس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو کام کر دیا تھا کسانوں کے حوالے سے، لیکن پنجاب حکومت نے اب باقاعدہ طور پر اس عمل کو تبدیل کیا ہے۔ اور دوسری جانب فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارا جہانگیر ترین کا ہم خیال گروپ صرف اور صرف ایک SHO کی مار ہے۔ فیصل واڈا صاحب بڑے بھرپور انداز میں برسے ہیں۔ فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پیار سے مارا تو جا سکتا ہے لیکن انہیں بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح PTI کی اور بھی دیگر رہنما وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حق میں سامنے آئے ہیں۔ اسد عمر صاحب ٹویٹ کر کے کہہ چکے ہیں میں اسد عمر ہوں اور میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، اور بھی تاہم PTI کے اندر گروپ بندی واضح طور پر اب سامنے آ چکی ہے۔ اس طرح کے کئی معاملات پہلے بھی ہوئے ہیں اور اب یہ شدت اختیار کر رہے ہیں۔ اگر یہ ایسے ہی شدت اختیار کرتے رہے
तो जहांगीर तरीन साहब पंजाब में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी गिरा सकते हैं, क्योंकि सारे एमपीएस वो तोड़ कर लाए थे। और मरियम नवाज साहिबा कहती हैं जहांगीर तरीन साहब को कभी अपने वालिद से कम नहीं समझा, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान जो इख्तलाफ चल रहा है, इसका फायदा किसी तीसरी कुव्वत को भी हो सकता है। अगर जहांगीर तरीन साहब पीटीआई को छोड़ते हैं तो वो यकीनन किसी और पार्टी में तो शमूलियत इख्तियार करेंगे ही। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपनी पोजीशन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अब कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जहांगीर तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए आमादा हो चुके हैं। बहुत जल्द जहांगीर तरीन और उस्मान बुज़दार साहब के दरमियान मुलाकात भी मुतवक्के है। और इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के सबसे करीबी साथी समझे जाने वाले राजा रियाज ने यह दावा किया है कि वज़ीर आला ने कहा है कि हम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार हैं। हम ये सारी सूरत हाल आपके सामने हैं। क्या जहांगीर तरीन साहब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने में कामयाब हो जाएंगे, या वो पंजाब में हुकूमत गिरा देंगे? देखना भी बाकी है। हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह किया करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।